لاہور کی سیشن عدالت کے احاطے میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ آپ سب نے یہ خبر یقیناً اپنے ٹی وی چینلز پر یا موبائل فون پر دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ سیشن کورٹ کے احاطے میں ایک نوجوان کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ، فائرنگ کا واقعہ اس وقت ایک بہت بڑے المیے میں بدل جاتا ہے جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان سعد جو ہے وہ اسپتال میں دم توڑ جاتا ہے۔ سعد جو خود ایک قانون کا طالب علم تھا اور اپنی ایک پیشی کے معاملے میں عدالت آتا ہے جہاں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو نشانہ بنایا جائے گا اور پھر جان سے مار دیا جائے گا۔ اس حملے میں ایک راہگیر عثمان جو ہے وہ بھی زخمی ہوتا ہے، اور رپورٹس کے مطابق وہ اب تک زیر علاج ہے اور اسپتال میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہے۔ اب اگر مقتول سعد کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا مجرمانہ ریکارڈ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس کے خاندان کے کسی اور فرد کے اوپر کوئی ایسی غیر قانونی سرگرمی نظر آتی ہے کہ جس میں وہ لوگ ملوث رہے ہوں یا ان کا جو ہے پاسٹ ریکارڈ کچھ اس طرح کا ہو۔ اب سعد جو ہے اس کے اوپر تھانہ نواب ٹاؤن کے ایک قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، 302 کے اندر اس کو نامزد کیا جاتا ہے، اور جس وقت انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اسے کلین چٹ دے دیتی ہے اور بے گناہ قرار دے دیتی ہے، اور اس کی ضمانت جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ اب یہ جو 302 کا واقعہ تھا، یہ واقعہ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ سعد کا دور کا ایک رشتہ دار اس کو ملتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم یہ آگے تک اتار دو، اور سعد اس کو لے کر بائک پر جب جا رہا ہوتا ہے، اب اس لڑکے کے پاس پسٹل موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ چلتی بائک پر کچھ افراد کے اوپر فائرنگ کرتا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے، اس کے جو گھر والے تھے، وہ جب اپنی مدعیت میں جو ہے مقدمہ درج کرواتے ہیں تو وہ اس میں سعد کو بھی انوالو کر دیتے ہیں۔ اب سعد کے جو اس کو نشانہ بنایا گیا وہ اس لڑکے کے خاندان کی جانب سے بنایا جاتا ہے، جو شوٹر بلاتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے سعد کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ کرتا ہے، جس میں سعد اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب پولیس نے مقتول کی لواحقین کے بیان اور پھر ابتدائی تفتیش کی روشنی میں مقدمہ درج کر لیا، جس میں 3 افراد جو ہیں اب تک جو مرکزی ملزمان، جس میں گلفام، حمزہ اور ندیم کے نام سامنے آئے ہیں، ان کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل کی دفعہ جو ہے 302 کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ایکٹ مطلب 87 کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں، کیونکہ عدالت جیسے حساس مقام پر فائرنگ جو ہے وہ کرنا میرا خیال ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور جو اس وقت انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ گرفتار شوٹر کے اعترافی بیان نے جو ہے وہ کانٹریکٹ کلنگ کی جو بھیانک نیٹ ورکنگ ہے اس کو بے نقاب کر دی ہے، اور شوٹر نے جو سعد کو قتل کرنے کے عوض 5 لاکھ روپیہ نقد مانگے، رہائشی مکان مانگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں عدالت کے ہاتھے میں جا کے جو ہے وہ مار دوں گا۔ تو ملزمان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سعد کو نشانہ بنوایا، حالانکہ اعلیٰ ترین عدالت اس ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس جرم سے اس کو بری کر چکی تھی، اور پھر یہ خالصتاً ہمیں خون کے بدلے خون کا جو معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کیس پاکستان کی عدالتی اور سماجی ڈھانچے کے کئی کمزوری پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری، واک تھرو گیٹس جو ہیں، اس سب کے باوجود اسلحہ جو ہے وہ عدالت میں پہنچ کس طرح جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی سنگین غفلت، نااہلی ہے کہ ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ ایک بندہ پستول لے کے اندر چلا جاتا ہے عدالت میں، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی پیشیاں ہوتی ہیں، وہاں پر عام لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وکلا کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور اس کے باوجود ایک بندہ کتنے دھڑلے سے ساری چیزیں، ساری سیکیورٹی کلیئرنس کے باوجود اندر جاتا ہے اور ایک بندے کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا سیکیورٹی نظام ہے، اور یہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی ریاست ہمیں یہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے کہ ایک لاء کا طالب علم جو اپنی پیشی کے لیے جو ہے وہاں پر جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گھر واپس پہنچے گا ہی نہیں، تو دشمنی پالنے کے لیے جو ہے بے گناہ لوگوں کو سنگین مقدمات میں نامزد کرنے کا رجحان ایک طالب علم کی جو ہے موت کا سبب بنتا ہے، اور پھر جب ریاست اور عدالت کسی کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی جان کی حفاظت بھی جو ہے وہ بھی ریاست پر عائد ہوتی ہے، جس میں یہاں پر ہمیں ریاست بھی مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ اگر بات عدالتوں کی کریں، عدالتیں جو انصاف کا گہوارہ ہونی چاہیے وہ اب ذاتی دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ کر مقتل کا بنتی جا رہی ہیں، اور آئے دن آپ کو لڑائی جھگڑے تو چلیں، ایک معمول کی چیز ہے نا کہ 2 جہاں پر پارٹیز موجود ہیں وہاں پہ ان کی بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، لیکن ایک بندہ پستول لے کے اندر آ جاتا ہے، وہ ایک بندے کو جان سے مار دیتا ہے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ساری جو انویسٹیگیشن ہے
وہ اس وقت CCD کے سپرد کر دی گئی ہے، اور پولیس کی خصوصی ٹیمز جو ہیں وہ گلفام، حمزہ اور ندیم کی گرفتاری کے لیے جو ہے مختلف شہروں میں چھاپے مار رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی CDR اور AI کی مدد سے جو ہے ملزمان کو جو ہے جلد ہی جلد گرفتار کر لیں گے۔ اب 7 کا قتل جو ہے وہ محض ایک فرد کا قتل نہیں ہے، بلکہ اس امید کا قتل ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی موجود ہے۔ ایک مستقبل کے وکیل کا اپنا ہی پیشہ ورانہ گھر، جسے عدالت کہیں گے، اس کی دہلیز کے اوپر اس کا لہو بہنا ایک ایسا زخم ہے کہ جس کا مداوع صرف اور صرف ملزمان کی فوری گرفتاری اور پھر انہیں عبرت ناک سزائیں دینا سے ہی ممکن ہے۔ ادروائز آپ کو پھر یہ معاملات اور نظر آئیں گے، کل کو کسی اور کا بچہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے موت کے منہ میں اتار دیا جائے گا۔